رسول اللہ یا کنز الامانی. وہ فرشتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے پہلا منظر دیکھا نا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر پہ چٹان مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہوتا ہے، وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، ایسا نہیں، نماز پڑھتا تھا لیکن نماز قضا کر کے پڑھتا، یعنی وقت گزار کر کے پڑھتا تھا. اس کا انجام ہے جو وقت پڑھ رہا ہے لیکن ٹائم گزار کے پڑھا ہے، یعنی ظہر کی پڑھی تو پھر عصر کی چھوڑ دیا، پھر عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لی، قضا کر. آج کل تو بیچاروں کو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں اتنا دین. میں ایک بہت بڑے شہر کی طرف جا رہا تھا، لکھنؤ سے ایئرپورٹ سے نکلا تو ایک بہت بڑے مبارک شہر میں، برکت والے شہر میں، جہاں بہت بڑا مزار ہے، بڑا سنیوں کا بڑا مشہور شہر ہے، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مبارک شہر ہے. وہاں کے کچھ لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے. میں نے کہا کہیں روک دو تاکہ ظہر کی نماز پڑھ لوں. انہوں نے کہا سید صاحب اب تو نماز قضا ہو گئی، آپ پڑھ کے کیا کریں گے، وہیں گھر چل کے پڑھیے گا. میں نے کہا میرے عزیز کس نے کہہ دیا، ابھی تو 3 ہی بج رہے ہیں، نماز کیسے قضا ہو گئی؟ تو کہا کہ مسجدوں میں جماعت ختم ہو گئی تو نماز قضا ہو گئی. میں نے کہا سبحان اللہ، کیا میری قوم کا حال ہے کہ نماز قضا کب ہوتی ہے یہ بھی ان کو پتا. سیکھو، کم سے کم اتنا علم تو سیکھو کہ صحیح طور پہ تمہاری نمازیں ہو جائے، نماز کے مسائل سیکھو. نہیں آتا علماء اہل سنت کے پاس آؤ، سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہے، اہل سنت کی اور تنظیمیں تحریکی آپ کے درمیان موجود ہے، یہاں آ کر کے سیکھو. سیکھو، اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے کم صحیح طور پہ عبادتیں کر سکو. اگر نہیں سیکھو گے تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈالے گا، بغیر حساب کے بعض لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ بے حساب جنت میں ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے، بے حساب جہنم میں ڈالنا وجہ کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں ان کو علم سیکھنے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے فرائض علم بھی نہیں سیکھے، اس لیے اللہ ان کو بغیر حساب جہنم میں ڈالے گا. اتنا تو سیکھو. ارے نماز لوگ بغیر سیکھے بائک چلائیں گے سیکھ کر، کمپیوٹر چلائیں گے سیکھ کر، کاروبار کریں گے سیکھ کر، نماز بغیر سیکھے پڑھیں گے. نماز پڑھیں گے پوری نماز میں زبان بھی نہیں ہلے گی، یہ نماز پڑھنا ہے میری قوم کا. اور فخر سے کہتے ہیں ہم تو 5 وقتہ ہے الحمدللہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے بعض لوگ 40 80 60 سال تک نماز پڑھیں گے مگر وہ نمازی نہیں ہوں گی. پوچھا حضور کیوں؟ کہا ان کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی. پوری نماز میں زبان تو ہلے، ہر جگہ زبان کیچی کی طرح چل رہی ہے، نماز میں بیچاری اتنی مؤدب ہے ہلتی ہی نہیں. یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ نماز سوچنا ہے. پڑھنے کی تعریف کم سے کم فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ تم اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود سن سکے. اگر اتنا بھی نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے. نماز سوچنے کے لیے نہیں کہا گیا، نماز پڑھنے کے لیے کہا. اب یہ مسئلہ آپ کہاں سیکھیں گے؟ اب میں تقریر میں اگر آپ کو نماز سکھاؤں تو پھر کیا بات ہے؟ تو آپ کو علماء کے پاس آنا ہوگا، مبلغین کے پاس آنا ہوگا، اہل حق کے پاس آنا ہوگا. نماز سیکھو، سیکھ کر کے پڑھو. اور لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ہی پڑھو مولانا سب چلتا ہے. اگر کیسے ہی پڑھو سب چلتا ہے تو حضور نے یہ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کیسے بھی تھوڑی نماز چلتی ہے. یہ سب جھوٹ ہے، مکر فریب ہے، جاہلوں کی جماعت کی بولی ہے کہ نماز کیسے ہی پڑھو چلتا ہے، سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نماز سیکھ کر کے پڑھو. تو نماز قضا جو کرتے ہیں ان کے سروں کو ایسا کچلا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے. آؤ غور کریں، فکر کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں. مولا آج سے پہلے ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے
کہ جب بھی مسلمان کمزور رہا لیکن اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا تو اللہ نے اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کی.